آج پھر ہم عمران خان صاحب سے ملنے ہائی کورٹ کے حکم، جیل قوانین اور جیل مینول کے مطابق ان کو اٹک جیل ملنے گئے، مگر جیل حکام کی طرف سے مکمل طور پر انکار کیا گیا۔ ہم نے باقاعدہ طور پہ جیل حکام کو ایک اپلیکیشن دی جس میں میرے سمیت 6 وکلاء کے نام شامل تھے۔ ہم نے ان کو بتایا کہ عمران خان صاحب کے 200 کے قریب کیسز ہیں، ان کیسز میں حقائق جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، ان میں علیحدہ علیحدہ ہم نے ہدایات لینی ہے، تو عمران خان صاحب سے ساری لیگل ٹیم کا ملنا بہت ضروری ہے۔ لیکن جیل حکام کی طرف سے مکمل انکار کیا گیا اور بعد میں یہ کہا گیا کہ صرف ہم ایک وکیل کو ملاقات کروا سکتے ہیں، جس کے بعد ہمارا جو ہے کنسنسس، کیونکہ وہ بضد تھے کہ ہم نے ایک ہی وکیل کو سے ملاقات کروانی ہے عمران خان صاحب کی، تو ہم نے عمیر نیازی صاحب کو اپوائنٹ کیا۔ کنسنسس ہمارا ہوا کہ وہ جا کے ہمارے بہاف پہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جائیں۔ عمیر نیازی صاحب سے تقریباً 1 گھنٹہ عمران خان صاحب کی ملاقات رہی، اور اس میں جو انہوں نے ہمیں باہر آ کے حقائق بتائے اور جو باتیں بتائیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی شیو جو ہے وہ بڑی ہوئی تھی، کیونکہ ہم نے جو شیونگ سامان جیل حکام کو بھیجا وہ ابھی تک ان کی طرف سے عمران خان صاحب کو مہیا نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد جب عمیر نیازی صاحب نے سوال کیا کہ آپ کے جو سیل کی پوزیشن ہے، کمرے کی پوزیشن ہے، وہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پوزیشن وہی سیم ہے، وہی اوپن واش روم ہے، وہی بالٹی، وہی لوٹا، وہی سارا سامان وہی سیم ہے، مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھو یہ میں قربانی آزادی کے لیے اور جمہوریت کے لیے دے رہا ہوں، مجھے اگر اس قربانی کے لیے، اس آزادی کے لیے، اس جمہوریت کے لیے 1000 سال بھی اس سیل میں رہنا پڑے تو میں تیار ہوں۔ آپ نے قوم کو میرا پیغام دینا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے ان کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کس طرح کارروائیاں پی ٹی آئی کے خلاف کر رہا ہے اور کس طرح یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر سے ختم کر دیا جائے گا، اور الیکشن کمیشن کے کیسز کا بتایا، تو انہوں نے کہا دیکھو الیکشن جب بھی ہوں پی ٹی آئی جیتے گی، اگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا نشان بیلٹ پیپر میں ہوگا یا نہیں، ہم جو لوگوں کو نشان بتائیں گے لوگ اسی نشان پہ ووٹ دیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ میرا سلام، باہر نکل کے ان ورکرز کو جو گرفتار ہیں ان کو میرا سلام، میرا سلوٹ کرنا میری طرف سے۔ اور ہم نے ان کو جب بتایا کہ جو ہے شہریار افریدی اور شندانہ گلزار صاحبہ کی کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک تاریخی فیصلے میں رہائی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب اٹک جیل سے آپ اسلام آباد جاؤ گے تو ان کے گھر جانا اور ان کو میرا سلام دینا، اور باقی جتنے ورکرز اریسٹ ہیں ان کو ہی ان کی بہادری پہ میرا سلام ان کو دینا۔ اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کو جب سائفر معاملے میں، کیونکہ سائفر کی ٹیم کل جیل عمران خان صاحب کے پاس انویسٹیگیشن کرنے گئی ہوئی تھی، تو ان کو بتایا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں کیسے ان کی ضمانتیں جو ہیں مسترد کر دی گئی ہیں، اور عدم پیروی کی بنا پہ، عدم پیروی کی بیسس پہ آپ کی ضمانت جو ہے وہ ڈسمس کر دی گئی ہیں، اور اس بابت ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جو ہے پٹیشن دائر کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو آپ اس بات کا مطالبہ کرو کہ سائفر اور 9 مئی کے واقعات پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، وہ آزادانہ جو کمیشن ہوگا میں اس کے سامنے پیش ہو کے اپنے تمام جوابات دوں گا، وہ میرے سے سارے سوالات کریں، میں ان کو تمام جوابات۔ خان صاحب سے ملنے کے حوالے سے آج ہم نے درخواست دی تھی کہ 6 وکلاء کو ملنے دیا جائے، لیکن انکار کیا گیا اور کہا گیا کہ صرف آپ آ جائیں۔ رات کو بھی یہی استدعا کی اور یہی جواب آیا، آج پورا دن بھی یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ہم نے کہا کہ یہ آپ کی مرضی نہیں، یہ ہماری مرضی ہے کہ کون وکیل ملے گا۔ 200 کے قریب مقدمات ہیں، مختلف وکلاء ہیں، تو لہٰذا بیرسٹر گور صاحب کو ملنے دیا جائے۔ انہوں نے کہا جی نہیں آپ آئیں۔ پھر ایٹ لیسٹ انہوں نے کہا کہ 3 نام ہیں جی، شیر افضل مروت، آپ یا بیرسٹر عمیر نیازی۔ تو ہم نے انتخاب کیا کہ پھر وہ جائیں، حالانکہ قانون یہ نہیں کہتا کہ ہفتے کے اندر صرف 1 دن مقرر کیا جائے اور صرف 1 وکیل جائے گا، بلکہ اس ایکیوز کی اپنی مرضی ہوتی ہے یا وکلاء کی مرضی ہوتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ 1 دن کے اندر 2 بندے جائیں، 4 بندے جائیں، وہ قانون اجازت دیتا ہے۔ مینول کے مطابق، قانون کے مطابق، ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ہم نے درخواست بھی دی، وہ حکم بھی سامنے رکھا، لیکن صرف 1 بندے کو جانے دیا۔ خان صاحب سے جب عمیر نیازی صاحب وہاں پر پہنچے ہیں تو خان صاحب کی صورتحال کیا تھی؟ خان صاحب جب آئیں تو بڑے خان صاحب حشاش بشاش تھے،
اور ملے ہیں خوشی سے ان سے اور کہا ہے کہ ہاں سنائیں کیسے کیا معاملات ہیں. بتایا کہ یہ صورتحال ہے ورکرز کے حوالے سے. وہ ضرور جو ہے پریشان ہوتے ہیں جب بھی گرفتاریوں کے حوالے سنتے ہیں یا جو لوگوں کے ساتھ جیل میں سلوک کیا جا رہا ہے اس حوالے سے. اور خراج تحسین انہوں نے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ سب کو بتائیں, جیسا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو لوگ اس وقت گرفتار ہیں, لیڈران جو گرفتار ہیں اور جو شریار افریدی اور شاندانہ کو ان کے حوالے سے اسپیشلی کہا کہ آپ جا کر ملنا ہے اور ان کو سلام پیش کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے حوصلے بلند ہیں, مجھے کوئی کسی طرح سے یہ توڑ نہیں سکتے. میں یہ قوم کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں, آزادی کی جنگ ہے, اور میں اگر مجھے 1000 سال اس جیل کے اندر رکھا جائے اور اسی صورتحال میں رکھا جائے, اس سے بدتر رکھا جائے, تو میں رہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن ساتھ آپ کو بتاتے جائیں کہ قانون کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ سابقہ وزیر اعظم یا اس وزیر اعظم کے علاوہ جو مختلف لوگ ہیں ایم این ایز وغیرہ ان کو حقوق حاصل ہیں, اور یہ اس سے پہلے ادوار میں بھی ہو چکا ہے کہ ان کو جو کلاس ہے وہ بہتر فیسلٹیز دی جاتی ہیں. لیکن قانون موجود ہونے کے باوجود, درخواستیں دینے کے باوجود, ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود ابھی تک انہیں اسی سیل میں رکھا گیا. انہوں نے بتایا کہ مجھے اسی سیل میں رکھا ہے لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور وہی سیم سلوک ان کے ساتھ وہی طریقہ کار اپنایا گیا ہے. خان صاحب بالکل ڈٹے ہوئے ہیں, خان صاحب پرعزم ہیں, اور خان صاحب نے بتایا ہے کہ بالکل سب کو بتائیں کہ پریشان ہونے کی, گھبرانے کی ضرورت نہیں. پارٹی جو ہے تحریک انصاف وہی اقتدار میں آئے گی اور ہم جیت رہے ہیں, کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اور سائفر والا معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر جو ہے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, اور وہ میری ریکویسٹ ہے کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی. بلکہ جب وہ کمرے میں آئے اے سی لگا ہوا تھا تو انہوں نے فوراً ہی کہا کہ جی اسے بند کر دو. تو جتنی دیر ملاقات ہوئی تمام مختلف باتیں ادھر سے بتائی گئیں کہ یہ صورتحال ہے. ان کی طرف سے بھی زیادہ تر وہ بولتے رہے, اپنے حوالے سے بتاتے رہے, میسج دیتے رہے کہ یہ پیغام دیں قوم کو, یہ کہیں ڈٹے رہیں, پریشان نہ ہو, وقت مشکل ہے, گزر جائے گا, لیکن آخرکار جیت حق کی ہوگی. خان صاحب بڑے پر امید تھے, پرعزم تھے, اور اسی صورتحال میں رکھا گیا ہے. لیکن خان صاحب ایک لمحے کے لیے گھبرائے ہوئے, مرجھائے ہوئے بالکل نہیں.